نون لیگ کی قیادت کی 2 ملاقاتوں کا شیخ رشید نے دعویٰ کر دیا، 2 ملاقاتوں کا ڈی جی آئی ایس پی آر نے دعویٰ کر دیا۔ آخر یہ کتنی ملاقاتیں ہوئی ہیں، کیا معاملات ہوئے ہیں؟ شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب ساری ملاقاتوں کا ابھی بتا دیں، 2 آپ نے بتا دی، 2 ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتا دی، کتنی ہوئی ہیں؟ ابھی میں نے 2-3 جگہ جانا ہے، کل فیصل آباد جانا ہے، پھر لاہور کراچی جانا ہے، تو ہر جگہ میں بتاتا رہوں گا، گھبرائیں نہیں آپ، میں اب ان کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ تو شیخ صاحب یہ اپوزیشن قیادت سے ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف کتنی دفعہ ملتے رہے ہیں، کس وجہ سے ملتے رہے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن سے رابطہ رکھنا ان کا کام ہے، اپوزیشن سے آج کا نہیں ہے۔ ہمایوں اختر کے والد جب ہوتے تھے وہ لال حویلی آیا کرتے تھے ایز اے ڈی جی آئی ایس آئی۔ دیکھیں ان کا کیا کام ہے، ان کا کام ہے کہ ملک کو تمام حادثات سے بچانا۔ یہ فوج کا کام نہیں تھا تو کس کا کام تھا؟ کہ دیکھیں بادشاہ ڈیم فوج نے بنایا، نیلم جیلم فوج نے بنوایا، ٹڈی دل فوج نے بچانے میں تعاون کیا، کرونا کو فوج نے بچانے میں تعاون کیا، اور یہ فاٹا کو شامل کرنا فوج نے تعاون کیا، فینسنگ فوج کر رہی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو نالے صاف کرنا فوج پسند نہیں کرتی، لیکن اس مٹی کی محبت اور سلامتی کے لیے پاک فوج نے نالوں کو صاف کرنے کا بھی فیصلہ کیا، جبکہ کئی جوان مجھے کہتے ہیں شیخ رشید ہماری یہ ڈیوٹی نہیں تھی، لیکن فوج کا فیصلہ ہے تو ہم اس پہ پابند ہیں۔ یہ لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ مریم کہتی ہے کہ نواز شریف کا کوئی آدمی نہیں اس سے ملا آرمی چیف سے، اور کہتی ہیں کہ نون سے چین نہیں نکلے گی۔ یہ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ جب ان کا چچا ملتا ہے، آصف ملتا ہے اور احسن ملتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی نواز شریف کو پتہ نہیں تھا۔ نواز شریف کو پہلی ملاقات کا بھی نہیں پتہ تھا، میں نے اور شہباز شریف نے ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ پہلی ملاقات کی بات کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اپوزیشن سے ملنا تو فوج کا کام ہے، پھر اپوزیشن پہ کیوں سوال اٹھ رہا ہے جب وزیر اعظم اپوزیشن سے ملتے نہیں ہیں، قومی سلامتی کی میٹنگ میں خود آتے نہیں ہیں؟ تو اگر پاور سینٹر آپ خود ہی کہہ رہے ہیں فوج ہے، سارے کام ہی فوج کرتی ہے، وزیر اعظم نے آنا بھی نہیں ہے، تو پھر اپوزیشن پہ کیوں سوال اٹھا رہے ہیں؟ میں نے شاہ زیب نہیں کہا کہ یہ بری بات ہے، میں نے آپ کو اتنی بڑی بات کی، اب میں سب پردہ داروں کے نام تو نہیں نکال سکتا نا۔ بعض کا ایک ہی دن میٹنگ کا طے ہوتا ہے، آگے اے مل رہا ہے، پیچھے بی مل رہا ہے، سی میں آدھا گھنٹہ پارٹی کا فرق پڑ گیا، سو سی کو ادھر ویٹنگ روم میں بٹھایا ہوا ہے، لیکن سی کو پتہ ہے اے اور بی کون ہے، اور سی کے بعد ڈی ہے تو ڈی کو بھی پتہ ہے کہ اے بی سی کون ہے۔ ایسے ہی سارے لوگوں نے ایک ادھم مچا رکھا ہے۔ کون آدمی ہے جس کا مجھے بتائیں؟ کیا نواز شریف نے ضیاء الحق کی گود میں آنکھیں نہیں کھولی؟ یہ سب لوگ رابطوں میں ہیں۔ میں نے ابھی چیلنج کیا کہ فضل الرحمان سے لے کے بلاول تک، بلاول سب سے چھوٹا ہے، فضل الرحمان بزرگ ہیں میرے نزدیک، میرے پیر بھائی ہیں، یہ آئیں اور یہ کہیں ہم رابطوں میں نہیں ہیں، ہماری ملاقاتیں نہیں ہیں، آپ مجھے بھی بلائیں، جو آپ سزا کہیں گے مجھے قبول ہوگا۔ ویسا اپوزیشن کے رہنماؤں سے بھی آرمی چیف مل رہے ہیں، سارے کام بھی آپ بتا رہے ہیں کہ فوج کر رہی ہے، قومی سلامتی کی میٹنگ میں بھی وزیر اعظم نہیں آتے ہیں، تو وزیر اعظم حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو وزیر اعظم بھی اس کے تعاون سے ہی کر رہے ہیں نا، یہ ایک اچھی بات نہیں ہے۔ فوج میں اور عمران خان کا ایک اچھا تعاون ہے جو لوگوں کو برا لگتا ہے۔ یہ ڈان لیگ کا وزیر اعظم تو نہیں ہے نا۔ یہ مریم صاحبہ آج کیوں کہہ رہی ہیں کہ فوج کو جی ایچ کیو میں ملاقات ہی نہیں ہوئی بابا؟ نہیں سر، مگر بنیادی طور پر وزیر اعظم کا کام ہے نا۔ اس ملاقات میں بھی شہری رحمان صاحبہ نے پہلا سوال یہ اٹھایا کہ جی وزیر اعظم کیوں نہیں چیئر کر رہے ہیں، اس سے پہلے کشمیر کے معاملے پر بھی انہوں نے میٹنگ کی، تو وزیر اعظم کا بنیادی طور پر کام ہے۔ دیکھیں وزیر اعظم اتنی کھلی باتیں ہوتی ہیں، وزیر اعظم کے سامنے لوگ کھل کے باتیں نہیں کر سکے۔ جتنی کھلی باتیں چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کے درمیان جب ممبر پارلیمانی لیڈر ہوتے ہیں وہ کھل کے باتیں کرتے ہیں، کھل کے اپنا مدعا بیان کرتے ہیں، اور وہاں اگر پرائم منسٹر بیٹھا ہو تو شاید اس میں کوئی نیا ایشو کھڑا ہو جائے۔ یہ کتنا اچھا ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے کہ وزیر اعظم کے آگے قومی سلامتی کے اجلاس نہیں ہوتے، اور قومی سلامتی کے معاملات پر کھل کر اپوزیشن وزیر اعظم سے نہیں بات کر سکتی، آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس کر سکتی ہے۔ یہ V4 ٹینک جو کل جیلم میں سامنے لے آئے ہیں چین کے، اس سے بھی چھوٹا مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ گلگت بلتستان اگر اس سی پیک نے بننا ہے، امریکن مخالف ہیں، انڈین پوری کارروائی کر رہے ہیں، کینیڈین، آسٹریلین، برٹش، اور ہب ہے گلگت بلتستان، اس کے بغیر یہ سی پیک مکمل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس سے جو اس کا مرکز ثقل ہے، جو اس کا مین ٹاور ہے، اس کے سلسلے میں بات ہوتی ہے تو پھر کھل کے 3.5 گھنٹے کوئی اور باتیں تو نہیں ہوتی رہی نا، سیاست پہ ہی باتیں ہوتی رہی۔ میں نے کوئی سیاسی بات نہیں کی ہے۔ شیخ صاحب آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی تقریر نے ان کی سیاست ختم کر دی، نون لیگ کی، مریم نواز سیاست ختم کر دیتی ہیں۔ وزیر داخلہ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر نواز شریف کو 3-4 لوگوں نے مروا دیا ورنہ وہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بن جاتے، تو کیا یہ پیغام دے رہے ہیں آپ لوگ بھی کہ جی پاور سینٹر فوج ہی ہے اور اگر الیکشن جیتنا ہے تو فوج سے بنا کے رکھنی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔
پاکستان کا پاور سینٹر پاک فوج ہے جو پاکستان کو جمہوریت سمیت آگے لے کر چلنا چاہتی ہے، اور اگر جمہوریت کو نقصان پہنچا تو سارے لوگ سن لیں شاہ زیب کے پروگرام میں، ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ ڈال کے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ سیدھے سیدھے کان نہیں پکڑیں گے، یہ ٹانگوں کے نیچے سے ہاتھ جیسے مرغا بنتے ہیں ایسے مرغا بن جائیں گے اگر جمہوریت کو انہوں نے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ شیخ صاحب فائنلی بتا دیں کون کون ملا ہے، ہمارے پروگرام میں ہی بتاتے ہیں، آپ بھی آہستہ آہستہ بتا رہے ہیں کون کون ملا ہے؟ دیکھیں ابھی تو بہت تھوڑے نام ہیں، میں نے آج فون کیا ہے ISPR کو کہ مجھے نام ڈسکلوز کرنے پڑ رہے ہیں کیونکہ چینل مجھے جینے نہیں دے رہے۔ میں نے آج ISPR کو فون کیا ہے کہ میں اگر انہوں نے مجھے اس طرح ہر چینل میں آ کے انہوں نے ایسی باتیں کی تو میں بیچ چوراہے کے ہنڈیا پھوڑ دوں گا۔ میں کسی سے نہیں، یہ ڈرتے ہوں گے، ان کے مسئلے ہوں گے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، صرف یہ ہے میں پاک فوج کو ایک عظیم ادارہ سمجھتا ہوں، ISI کو پاکستان کا دنیا کا عظیم ادارہ سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں جو ان کے خلاف لڑتا ہے وہ پاکستان کے خلاف لڑتا ہے۔ تو آپ نے اتنی ساری باتیں کی تو ISPR نے آپ کو کیا جواب دیا؟ ابھی تک جواب نہیں دیا، میں نے 2 فون کر بیٹھا ہوں، میں فیصل آباد میں بھی کر دوں گا، کراچی میں بھی کر دوں گا، لاہور میں بھی کر دوں گا۔ بہت شکریہ، شیخ رشید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، کہہ رہے ہیں اور ملاقاتوں کا اور شخصیات کے نام بھی سامنے لے کر آؤں گا۔ پروگرام میں ایک بریک شامل کرتے ہیں اور عام خبر پہ بات کریں گے۔